اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مکمل واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو سستی دلائے، لیکن آپ سبوں سے درخواست ہے کہ یہ واقعہ مکمل سنیں، انشاءاللہ معلومات کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجۃ الحرام کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا، جس میں کوئی کہہ رہا ہے، بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذوالحجۃ الحرام کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ وچار کا دن رکھا گیا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 9 ذوالحجۃ الحرام کو یوم عرفہ یعنی پہنچانے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کو ذبح کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحجۃ الحرام کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، قربان کرنے کے لیے چلے تو شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا ہم جانتے ہیں کہ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں ماری گئیں؟ ہم یہ بھی بات یہاں جان لیتے ہیں کہ شیطان کو کن 3 مقامات پر کنکریاں ماری گئیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ جمرے کے پاس آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی صاحبان ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ
تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ شیطان کے جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کیا، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیجیے گا، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ ٹھیک اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا جبیہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ ناظرین، کیا ہم جانتے ہیں کہ قربانی کے وقت جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اس تکبیر شریف کے الفاظ کس نے کہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔